علیکم، میں امداد سمرو۔ معاملہ بلوچستان کا ہے اور لڑائی وفاقی حکومت کے اندر شروع ہو گئی ہے، یعنی وفاقی کابینہ کے ایک وزیر جو ہیں وہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے نشانے پر آ گئے ہوئے۔ بلوچستان میں آپریشنز بھی جاری ہیں اور حکومت یعنی صوبائی حکومت کچھ ایسے فیصلے کر رہی ہے جس سے کئی سوالات جنم لے رہے ہیں کہ ان حالات میں جب صوبہ حالت جنگ میں ہے تو اس وقت اس طرح کے انتظامی فیصلے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے وجوہات تو سیاسی ہیں، لیکن کیا وقت مناسب ہے؟ بلوچستان میں نئی ڈویژنز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اور کچھ پرانی ڈویژنز کے نام تبدیل کیے گئے ہیں، ایک ڈویژن کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کیوں کیے گئے ہیں فیصلے؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بلوچستان میں کوئٹہ میں وہ جو زیارت سانحہ ہوا تھا، پولیس کے جوانوں کو شہید کیا گیا تھا دہشت گردوں کی جانب سے، تو ان میں 7 شہداء کی میتیں کوئلہ پھاٹک کوئٹہ پر رکھ کر ان کے ورثہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، لیکن حکومت کسی اور طرف جا رہی ہے بلوچستان کی۔ اس معاملے پر بھی بات کریں گے۔ دوسرا معاملہ تحریک انصاف کا ہے، علیمہ خان صاحبہ کا۔ علیمہ خان صاحبہ نے بالآخر مایوس ہو کر پارٹی سے، قیادت سے خود تحریک کی قیادت کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آج انہوں نے اس سلسلے میں پہلی سرگرمی کی تیمرگرہ میں۔ وہاں پر انہوں نے خطاب کیا، ایک ریلی نکالی اور لوگوں کو کہا کہ مجبور کریں آپ اپنے سی ایم کو، آپ اپنی پارٹی کو کہ وہ عمران خان کے لیے باہر نکلے اور تب تک گھروں میں نہ بیٹھیں جب تک عمران خان صاحب کا علاج شروع نہیں ہوتا، جب تک عمران خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں کھول دی جاتی، قید تنہائی عمران خان صاحب کی ختم نہیں ہوتی۔ اب کیا علیمہ خان صاحبہ نے یہ تحریک صرف عمران خان صاحب کے لیے شروع کی ہے یا پس پردہ معاملہ کوئی اور ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب علیمہ خان صاحبہ بھی تحریک انصاف کی دیگر لیڈرشپ کی طرح خیبر پختونخوا میں جا کر پناہ لے لیں گی، اسی لیے انہوں نے وہاں تحریک چلانے کا فیصلہ کیا۔ تحریک چلانی ہوتی تو پنجاب میں تحریک چلاتی، پنجاب کی سڑکوں پر نکلتی تو زیادہ مؤثر ہو سکتا تھا۔ خیبر پختونخوا ہی کیوں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے مقدمات جو ہیں حتمی مراحل میں داخل ہو گئے ہیں اور ان کو خدشہ ہے کہ انہیں سزائیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا جس طرح دیگر تحریک انصاف کے سزا یافتہ رہنما جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں پناہ لے کر گرفتاری سے بچ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح علیمہ خان صاحبہ بھی خیبر پختونخوا چلی گئی ہیں تاکہ ان کو کوئی گرفتار نہ کر سکے اور وہ وہیں پر رہیں۔ تحریک خیبر پختونخوا کے ایک ایک گاؤں میں جائیں گی، ایک ایک شہر میں جائیں گی، چاہے لاکھوں لوگوں کو جمع کر لیں، لیکن اس کا اثر اتنا نہیں ہوگا جتنا اثر لاہور یا راولپنڈی میں کی گلیوں اور سڑکوں پر علیمہ خان اگر چند ہزار وہ لوگوں کو اکٹھا کر سکیں تو۔ لیکن خیبر پختونخوا جو گئی ہیں اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے، تو ان معاملات پر بات ہوگی۔ آغاز جناب وفاقی حکومت کے معاملات سے کر لیتے ہیں۔ بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے اس کی نئی لہر شروع ہوئی ہے۔ دہشت گردوں نے بڑے حملے کیے 4-5 دنوں میں اور اس کے جواب میں آپریشن شعبان شروع کیا گیا۔ اب دہشت گردوں کے حملے یا ان کے متعلق تو کوئی خاص خبریں نہیں آ رہی، لیکن آپریشن شعبان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ 5 جولائی سے لے کے اب تک 105 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کیے جا چکے ہیں مختلف آپریشنز میں، اور جو 3 خوارج جو ہیں وہ تو ابھی یعنی ایک اپنا ان کو تازہ کارروائیوں میں ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ آپریشنز تو جاری ہیں، لیکن دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے جو حامی ہیں، سپورٹرز ہیں، وہ سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کدھر ہے؟ کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا پی سی بی کے چیئرمین ہو کر، اب وزیر داخلہ ہیں، دہشت گردی اتنی بڑھ گئی ہے بلوچستان میں لیکن ان کا نام و نشان نہیں ہے، وہ کہیں اور بیٹھے ہوئے، باہر بیٹھے ہوئے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے جو اپنا ہے نا لوگ یا ان کے جو ڈرائنگ روم کی جو گوسپس ہیں، گپ شپ، اس کے اندر ان کو ہمیشہ یہ خدشہ رہتا ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ وزیر خارجہ بننا چاہ رہے ہیں، اس لیے پاکستان میں کم، پاکستان سے باہر زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ محسن نقوی صاحب کے خلاف مسلم لیگ نون کے سپورٹرز نے، حامیوں نے کھول دیا ہوا ہے محاذ سوشل میڈیا کے اوپر، کچھ ولاگز بھی ہوئے ہیں ان کے اوپر، اور اگر بات کی جائے تو بات بالکل درست بھی ہے
کہ بھئی محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں، بلوچستان میں اتنے بڑے سانحات ہوئے اور محسن نقوی صاحب کا مزاج نہیں تھا کہ جہاں دہشت گردی ہو وہاں وہ نہ پہنچے. پشاور میں دہشت گردی ہوئی، کراچی میں دہشت گردی ہوئی، کوئٹہ میں ہوئی، بازی میں وہ پہنچتے تھے، لیکن اب وہ نہیں ہے، سین سے غائب ہے، باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر سوال تو بنتا ہے کہ جی آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ اتنا بڑا قلمدان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ملک سے باہر کیوں بیٹھے؟ آپ پاکستان کے اندر آپ کو ہونا چاہیے. تو بہرحال اب وہ سوال وہ لوگ کر رہے ہیں جو حکومت اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھائے تو اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر مریم نواز صاحبہ کا 11 ارب کا جہاز ہو، اس پر کوئی تنقید کرے جہاز کی خریداری کے اوپر، تو اس کو بھی وہ کرتے ہیں سپورٹ، کسی نہ کسی طرح اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر وہ محسن نقوی صاحب پر تنقید کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے، اندر حکمران جو اتحاد ہے یا وفاقی کابینہ ہے اس کے اندر سب ٹھیک نہیں چل رہا. اچھا، اب ایک اور چیز، یہ اپنے منیب فاروق صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب اور وزیر مواصلات علیم خان صاحب کے اندر بھی اچھی خاصی لڑائی چل رہی ہے. بلکہ لڑائی کیا ہے، علیم خان ان کو پسند نہیں کرتے، اور علیم خان صاحب کا جو چینل ہے سما، جب محمد اورنگزیب صاحب کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں، ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو سما پر بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے، نہیں ان کو چلایا جاتا. یہاں تک بقول منیب فاروق کے یہ تک نوٹس کیا گیا کہ اگر مشترکہ پریس کانفرنس چل رہی ہے وزراء کی، جب کوئی اور وزیر اس پریس کانفرنس میں بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ سما پہ لائیو جا رہا ہوتا ہے، لیکن جب محمد اورنگزیب صاحب آتے ہیں تو کٹ کر ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو وہاں سے نکل جاتا ہے سما. تو یہ محمد اورنگزیب صاحب نے شکایت بھی لگائی بڑوں کو، دونوں کے بڑوں کو، اپنے بڑوں کو بھی اور علیم خان صاحب کے بڑوں کو بھی. علیم خان صاحب آئی پی پی کے سربراہ ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پارٹی کے خود چیئرمین ہے، تو ان کا بڑا کون ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال کیونکہ محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ چوائس بہرحال مشترکہ ہیں، تو انہوں نے اپنے بڑوں کو بھی شکایت لگائی اور علیم خان صاحب کے بڑوں کو بھی شکایت لگائی. یہ جناب حکومت کے اندر کی صورتحال چل رہی ہے. کہ ویسے آپ کو یاد ہوگا حنیف عباسی صاحب اور خواجہ آصف صاحب میں بھی پبلک یعنی اپنا سرعام ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے بیان بازی بھی کر رکھی ہوئی ہے ماضی میں. جب اپنا خواجہ آصف صاحب نے بیوروکریسی پر تنقید کرنا شروع کر دی تھی اور ان کے جو اے ڈی سی آر تبدیل ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پرتگال میں جا کر یہ جائیدادیں بناتے ہیں. پھر اسی طرح کے کچھ اور انہوں نے ٹویٹس کیے تھے، تو اس پر حنیف عباسی صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو باتیں پارٹی کے اندر کرنے والی ہیں، یہ وفاقی وزیر ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو وہ معاملہ بھی چلتا آ رہا ہے. اچھا جی، اب جو معاملہ میں نے آپ کو بتایا بلوچستان کا، پھر علیمہ خان صاحبہ پر میں آتا ہوں بعد میں. بلوچستان کی حکومت نے وہاں پر کچھ انتظامی اصلاحات کی ہیں جی، اور ان کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا کیا نہیں ہوگا. ڈیفینیٹلی فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن اس کی ریزن جب میں کوئٹہ میں دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو سرفراز بگٹی صاحب اور ان کے کچھ قریبی ساتھی ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں پر انہوں نے کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے مختلف اضلاع کو آگے پیچھے کیا ہے. پہلی مستونگ کلات میں تھا تو اس کو کوئٹہ میں شامل کر دیا گیا، اور کلات ڈویژن کو ختم کر کے نئی ڈویژن خزدار اور لسبیلا بنا دی گئی، اور اسی طرح سبی کا نام بدل کر سیوی رکھ دیا گیا. تو بہرحال اب 11 ڈویژنس بنائی گئی ہیں، 11 ڈویژنس بلوچستان میں، اور ان 11 ڈویژنس میں 41 اضلاع ہوں گے. اور اس کا جو بنیادی چیز مجھے بتائی جا رہی ہے، جو کوئٹہ کے مجھے باخبر لوگ بتا رہے ہیں، کہ جس طرح کوہ سلیمان ڈویژن ہے وہ بھی پولیٹیکلی اس کو بنایا گیا ہوا ہے. سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ ظاہر اپنے آپ کو اپنا فیوچر محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے اسی طرح کے فیصلے کیے ہیں، اور کچھ اپنے ساتھیوں کے. تو بہرحال اب یہ جو نئی ڈویژنس ہیں ان میں کوئٹہ، رکشان، مکران، نصیر آباد، جوب، لورالائی، کوہ سلیمان، پشین، لسبیلا، سیوی اور خزدار شامل ہیں. تو یہ جناب انہوں نے فیصلے کیے ہیں. اب آتے ہیں علیمہ خان صاحبہ. علیمہ خان صاحبہ نے آج تیمر گرہ میں ایک ریلی تھی بازار میں، کافی اچھے خاصے لوگ تھے، لوگ چھتوں پر بھی نظر آ رہے تھے.
ان کو سننے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے خطاب کیا جذباتی سا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم منگل کو جو بیٹھا کرتے تھے جا کر دھرنا دیتے تھے اڈیالہ، اس کی جگہ اب ہم اسٹریٹ موومنٹ میں جا رہے ہیں اور ہم اس تحریک کو پورے ملک تک پھیلا رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے گزشتہ منگل کو اڈیالہ جیل کے باہر بھی کی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھیں جی 8 ماہ ہو گئے عمران خان صاحب جو ہے قید تنہائی میں ہیں، ان کو علاج کی سہولت نہیں مل رہی، ان کی ملاقاتیں بند ہیں، اور پارٹی لیڈرشپ کوئی احتجاج اس طرح نہیں کر رہی۔ 5 اگست کی کال دی گئی ہے، یعنی 5 اگست جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو اپنا مکمل ہو جائے گا 3 سال، تو اس پر وہ ایک دن کی کال نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تحریک تب تک چلنی چاہیے جب تک عمران خان صاحب کو علاج کی سہولت نہیں ملتی اور قید تنہائی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہاں آزادی، کہاں صرف ملاقات اور علاج۔ یہ انہوں نے کہا کہ تب تک تحریک چلنی چاہیے، اور ساتھ ہی انہوں نے کے پی کے لوگوں کا کہا کہ جی آپ لیڈ کریں، اپنے سی ایم پر پریشر ڈالیں کہ وہ بھی نکلیں۔ پنجاب کے لوگوں کا خوف بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ لیڈ کریں تاکہ پنجاب کے لوگ بھی نکلیں۔ اور کچھ اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، یعنی وہ باتیں تھیں جو لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ جی آپ کی لیڈرشپ جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو تنہا چھوڑ دیا، ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے، ہم بہنیں ہی صرف نکل رہی ہیں، کوئی اور تو آ ہی نہیں رہا، کوئی اور ایفرٹ ہی نہیں کر رہا۔ یہ انہوں نے گفتگو کی۔ اس سے پہلے ایک خبر شائع ہوئی تھی، انصار عباسی صاحب نے رپورٹ کیا کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر چاہتی ہے۔ یہ ذکر علیمہ خان صاحبہ نے منگل کو کہا تھا کہ جنہوں نے اب ہمیں بھی سزا سنا دینی ہے، ہمیں بھی جیل بھیجنا ہے تو بھیج دیں۔ انہوں نے کہا کہ جی بیرسٹر گوہر اور دیگر جو پارٹی کے رہنما ہیں جو صلاح چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ معاملات کو سیاسی انداز میں حل کیا جائے، انہوں نے محمود خان چکزئی صاحب کو کہا کہ جی آپ رانا ثناء اللہ صاحب سے بات کریں۔ دوسرے وہ اپنا اپوزیشن لیڈر جو ہے سینٹ میں راجہ ناصر عباس صاحب، وہ بھی کسی وفاقی وزیر سے رابطے میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی مقدمات کا فیصلہ فی الحال نہ ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو یہ دونوں یہ بہنیں علیمہ خان خاص طور پر، جن کے اوپر 26 نومبر کے بھی مقدمات ہیں، کافی سارے اور مقدمات ہیں جو تقریباً آخری سٹیج پر ہیں، تو وہ بھی ان کو بھی سزائیں ہو جائیں گی، وہ جیلوں میں چلی جائیں گی، تو معاملات زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ اب اس خبر کو اور علیمہ خان صاحبہ کی تحریک کو، اور منگل کو علیمہ خان صاحبہ نے جو کہا تھا کہ جی اب ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے، ہم ملک بھر میں اسٹریٹ موومنٹ کی طرف نکلیں گے، یعنی اڈیالہ نہیں بیٹھیں گے، اور یہ کہ مجھے سزا سنا دی جائے گی۔ تو جب وہ وہاں پہنچی تو اس سے کئی سوال کھڑے ہوئے نا، کہ کہیں علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کو یہ یقین تو نہیں ہو گیا کہ مجھے اب سزا ہونے لگی ہے، عدالتیں مجھے سزا سنا دیں گی۔ علیمہ خان صاحبہ لاہور میں ہوں گی، پنڈی میں ہوں گی، اسلام آباد میں ہوں گی، تو وہاں تو ان کو گرفتار کرنا بڑا آسان ہوگا۔ لیکن اگر علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ عمر ایوب کی طرح، شبلی فراز صاحب کی طرح، احمد چٹھا صاحب کی طرح، اور دیگر جو سزا یافتہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، جو یا میاں اسلم اقبال صاحب کی طرح جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، جو مطلوب ہیں، ان کی طرح خیبر پختونخوا میں جا کر پناہ لے لیں گی، تو حکومت بھی سکا سانس لے گی کہ جی ہر منگل کو جو اڈیالہ آ کر بیٹھ جاتی ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور پنجاب میں تحریک انصاف کے لوگوں کو تھوڑا بہت متحرک کرنے کی جو کوشش ہو رہی تھی وہ بھی نہیں ہوگی۔ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ کے پی کے میں جا کر بیٹھ جائے، حکومت اس پر بہت زیادہ خوش ہو، اور علیمہ خان صاحبہ گرفتاری سے بچنے کے لیے ظاہر ہے وہاں پناہ لے سکتی ہیں۔ اگر وہ آ گئی واپس، اگر ان کو سزا سنائی گئی اور عدالت میں اپنا انہوں نے فیصلہ سنا اور گرفتاری دے دی، تو یہ حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس میں گرفتار کریں گے، جیل میں بھیجیں گے، پھر چیخو پکار ہوگی کہ ایک عورت کو سزا دے دی، جیل میں بھیج دیا، بس اس طرح کی کافی ساری چیزیں، اور انٹرنیشنلی بھی یہ ظاہر خبر بن جائے گی۔ تو حکومت کے حق میں بھی یہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ کے پی کے میں تحریک چلاتی رہے، کے پی کے کی گلیوں محلوں میں جاتی رہے، وہاں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی اسٹریٹجی وہ ہے جو شاید حکومت چاہتی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اس ڈگر پر چلے۔ علیمہ خان صاحبہ اس ڈگر پر چل گئی، اگر وہ واقعتاً کے پی کے میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ستیہ ناش ہو گیا تھا، اب وہ سوا ستیہ ناش ہونے کی طرف جائے گا معاملہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔
999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔